السلام علیکم پروفیسر صاحب، آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام مدبر بھائی، آپ پروگرام شروع کریں، میں بس آیا۔ دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے بچوں، آج پھر ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا پروگرام لے کر، بچوں کی دنیا۔ میں ہوں آپ کا مدبر بھائی، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پروفیسر بھولا، اور اسی طرح یہ دو چھوٹے چھوٹے ہمارے ساتھی سونا اور مونا۔ جی پروفیسر صاحب۔ السلام علیکم مدبر بھائی، السلام علیکم پیارے بچوں۔ پروفیسر صاحب، آپ یہ بتائیں، آپ کے گھر کے کام کاج سارے ہو گئے مکمل؟ مدبر بھائی، میں گھر کی صفائی ہر ہفتے کرتا ہوں، یہ میری عادت ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ویسے تو ابھی آپ کو اس وقت بہت زیادہ کام ہوں گے، ظاہر ہے آپ نئے نئے گھر میں آئے ہیں، تو ابھی رنگ بھی پورا نہیں ہوا، ابھی رنگ آپ کے دروازے پہ نظر بھی آ رہا ہے، تھوڑا سا اور رہتا ہے نا کچھ کام، اور باقی بھی گھر کو آپ نے کافی کام کرنے ہوں گے، لیکن یہ تو آپ کی بہت اچھی عادت ہے کہ آپ ہر ہفتے صفائی کرتے ہیں۔ مدبر بھائی، میں کام ہی صرف نہیں اچھے کرتا بلکہ باتیں بھی بہت اچھی اچھی کرتا ہوں۔ جی یہ تو ہمیں پتہ ہے پروفیسر صاحب، کیونکہ آپ لگتے بھولے ہیں، اس لیے کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی باتیں بھی بھولی بھالی سی ہوتی ہیں۔ بالکل مدبر بھائی۔ لیکن آپ کی یہ بات بہت اچھی ہے کہ آپ ہر ہفتے صفائی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی ایمان کا آدھا حصہ صفائی سے تعلق رکھتا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھنے سے، اور اپنے گھر کو پاک رکھنے سے، اور اسی طرح اپنے خیالات کو پاک رکھنے سے۔ اچھا، یہ بات ہے۔ تو دیکھو بچوں، جیسا میں گھر کی صفائی کرتا ہوں ویسے آپ لوگ بھی اپنی صفائی کا خیال رکھا کرو، ٹھیک ہے نا؟ او میرا تو فون بج رہا ہے۔ السلام علیکم۔ جی جی ڈاکٹر ببلو، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی جی ہم بالکل ٹھیک ہیں، پروفیسر بھولا بھی، آپ کے دوست بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آپ بتائیں کہاں کی سیریں ہو رہی ہیں؟ ہوں واہ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، پھر آپ تو خوب مزے لے رہے ہیں۔ جی تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں بھی اپنی ویڈیو بھیجیں نا؟ ہمارا تو پروگرام چل رہا ہے، تو ہم پروگرام کے دوران آپ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، ہم ضرور دکھائیں گے، انتظار کریں گے۔ ٹھیک، خدا حافظ، السلام علیکم۔ مدفر بھائی، ڈاکٹر ببلو کی کال تھی نا؟ جی جی ڈاکٹر ببلو کی کال تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت مزے کر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنی سیر کی ویڈیو بھی بھیجیں گے۔ اچھا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، پھر ہم سب مل کے وہ ویڈیو دیکھیں گے۔ جی ضرور۔ اور یہ بتائیں پروفیسر صاحب، آپ کی صفائی مکمل ہو گئی؟ پھر ہم پروگرام شروع کریں۔ مدبر بھائی، کہاں کوئی ابھی صفائی مکمل ہونی ہے، ابھی گارڈن کی صفائی رہتی ہے، پودوں کو پانی بھی دینا ہے۔ اوہو، اتنے کام ہیں آپ کو۔ دیکھ لیں مدبر بھائی، کتنا محنتی ہوں میں، لیکن چلیں یہ سب میں پروگرام کے بعد کر لوں گا، آپ بچوں کے سوالوں کی طرف چلیں۔ او جزاک اللہ پروفیسر صاحب، کیا بات ہے آپ کی۔ تو دیکھا بچوں، کیسے پروفیسر صاحب سارے کام چھوڑ کے ہمارے لیے وقت نکال رہے ہیں، کتنا خیال ہے ان کو آپ کا، اور وہ ہمارے ساتھ اب پروگرام پہلے کریں گے، اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے سارے کام اس کے بعد کریں گے۔ جزاک اللہ۔ تو بچوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے پہلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آرزو کامران ملک، میں مودن پاک جماعت یو کے سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ سادگی اور کنجوسی میں کیا فرق ہے؟ ارے واہ مدبر بھائی، مجھے یہ سوال تو بہت پسند آیا، وہ کیوں؟ کیونکہ اس سوال کا بہت اچھا جواب ہے میرے پاس۔ چلیں پھر آپ جلدی سے ہمارے اس سوال کا جواب دیں کہ سادگی اور کنجوسی میں کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں مدبر بھائی، سادگی میرے اندر ہے اور کنجوسی آپ کے اندر مدبر بھائی۔ وہ کیسے؟ میرے اندر کیوں کنجوسی ہے؟ اوہو مدبر بھائی،
اب آپ دیکھیں میں آپ کا پروگرام کا نیا مہمان ہوں، نیا دوست ہوں، لیکن آپ نے ابھی تک میری دعوت نہیں کی، اور میری سادگی دیکھیں، میں نے آپ سے بالکل بھی شکایت نہیں کی۔ یہ شکایت تو ویسے آپ کی بالکل بجا ہے، یعنی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ایسا کرتے ہیں، میں جلدی سے آپ کی دعوت کروں گا، آپ بھی اپنے کام جلدی جلدی ختم کر لیں، اور پھر ہم مل کے دعوت کریں گے، یا میں آپ کی دعوت کروں گا۔ اور ابھی ہم چلتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، فاتح اور ذکی کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے کہ سادگی اور کنجوسی میں کیا فرق ہے۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا۔ ذکی کس سوچ میں گم ہوں؟ بھائی اتنا اچھا لگتا ہے جب میری بھی 3 سائیکلیں ہوتی جس طرح میرے دوستوں کے پاس ہیں۔ ذکی مجھے آپ کی اس بات سے حضور انور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آئی ہے جو انہوں نے ایک دفعہ اپنے خطبے میں فرمائی تھی۔ کون سی بات بھائی؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب ذکی حضور انور ایدھ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ جب تک انسان میں سادگی نہیں ہوگی وہ تب تک ہمیشہ اپنے شماری لحاظ سے بہتر یعنی اپنے سے امیر لوگوں کی طرف دیکھے گا اور پھر بے چین ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان میں سادگی ہو تو اسے کوئی پرواہ نہیں کہ کسی شخص کے پاس کیا ہے یا کیا نہیں۔ بھائی یہ سادگی کیا ہوتی ہے؟ سادگی کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو ایک واقعے کے ساتھ بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا ناشتے میں کیا ہے؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روٹی ہے، کھجور ہے اور سرکہ ہے۔ اس پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ کتنا عمدہ سالن ہے۔ بھائی سرکہ تو بہت کھٹا ہوتا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے روٹی کے ساتھ کھا لیا تھا؟ ذکی یہی تو ہوتی ہے سادگی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس چیز سے راضی ہوتے تھے جو ان کے گھر میں موجود ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ بھائی تو پھر ہمیں بھی جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی بالکل ذکی، اگر ہم کسی کے پاس کچھ دیکھیں جو ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں کبھی بھی دل میں نہیں کہنا چاہیے کہ اس کے پاس کیوں ہے اور میرے پاس نہیں۔ چلو اور چلتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے بھائی۔ پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما۔ بھائی آج سے میں بھی کوئی نئی چیز نہیں خریدوں گا، جو چیز میرے پاس ہے اسی کے ساتھ میں خوش رہوں گا۔ ذکی اس کا یہ نہیں مطلب اب بے شک خریدو، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی چیز ہے جو ان کو ضرورت چاہیے اور ان کے پاس توفیق ہے اس کو لینے کی تو وہ لیں، لیکن وہ کبھی بھی کنجوسی نہ کریں، وہ ہمیشہ درمیانہ راستہ لیں۔ میں نہیں سمجھا بھائی۔ دیکھو ذکی دنیا میں کئی ساری چیزیں ہیں نا، اور ہمیں ان کو استعمال بھی کرنا چاہیے، ہمیں ان کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، اور جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی۔ لیکن بھائی آپ نے ہی تو سمجھایا تھا کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی سادگی سے گزارنی چاہیے۔ جی بالکل سادگی سے گزارنی چاہیے، لیکن کنجوسی سے نہیں۔ سادگی اور کنجوسی میں فرق ہوتا ہے۔ بھائی سادگی میں اور کنجوسی میں کیا فرق ہے؟ دیکھو ذکی اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ لو، کیونکہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا بھائی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور توفیق ہے تو وہ لے لو، لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ جی بالکل ذکی، جس طرح کہ شروع میں آپ نے میرے سے پوچھا تھا کہ آپ کے دوستوں کے پاس 3 سائیکلیں ہیں تو آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ ویسے ایک سائیکل نہیں کافی اسکول جانے کے لیے؟ جی بھائی ایک ہی سائیکل کافی ہے۔ جی بالکل ذکی، اگر ہم ایسی چیزیں لیتے جائیں گے تو وہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ جی بھائی اب مجھے پتہ چلا کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور اس کو اپنی زندگی سادگی سے گزارنی چاہیے، نہ تو کنجوسی سے اور نہ تو فضول خرچی سے۔ جی بالکل ذکی، چلو اب چلتے ہیں۔ جزاک اللہ فاتح اور ذکی، آپ نے ہمیں اچھی طرح سمجھایا ہے کہ سادگی اور کنجوسی میں کیا فرق ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی اب اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ارے پروفیسر صاحب کیا ہو گیا؟ کس بات پہ ہنسی آ گئی آپ کو؟ مدبر بھائی بچوں نے کنجوسی کے بارے میں سوال کر کے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے۔ اچھا تو ہمیں بھی سنائے نا لطیفہ۔ مدبر بھائی ایک آدمی بہت کنجوس تھا، ایک دن اس کے دانت میں درد ہو رہی تھی اور وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ اچھا پھر؟
ڈاکٹر نے کہا کہ دانت میں کیڑا لگ گیا ہے، آپ پیسے دیں میں دانت ٹھیک کر دیتا ہوں۔ پھر پیسے دیے اس نے؟ کہاں دینے تھے؟ اس آدمی نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب، 1 ہفتہ کھانا پینا چھوڑ دوں گا تو کیڑا خود مر جائے گا۔ ہا 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 ہا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا لطیفہ ہے ویسے پروفیسر صاحب، بہت اچھا ہے، مزہ آیا، واقعی سن کے مزہ آیا۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہیں آپ کا اشارہ میری طرف تو نہیں تھا؟ مدبر بھائی، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ ویسے آج مجھے واقعی لگ رہا ہے کہ آپ صرف نام کے بھولے ہیں اور باتیں آپ کی بہت ذہین اور عقل مند ہوتی ہیں۔ لیکن آپ بھی فکر نہ کریں، میں آپ کی بہت اچھی سی دعوت کروں گا اور آپ کی ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ ارے مدبر بھائی رہنے دیں، کوئی بات نہیں۔ ارے پروفیسر صاحب، میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اپنی ویڈیو بھیج دی ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سوال کی طرف، اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کہاں کی سیریں کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام توصیف احمد ہے، میں ریجانا کینیڈا سے ہوں۔ میرا سوال ہے، نماز کے دوران ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے دھیان رکھ سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ۔ یہ تو بہت اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے نا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی توجہ، اپنا دھیان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھ سکیں؟ تو پروفیسر صاحب آپ ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں اس میں؟ مدبر بھائی، آج تو میرا اپنا دھیان صفائیوں کی طرف ہے۔ ایسا کریں، اس سوال کا جواب آپ عزیزہ مایا سے لیں، وہ ہمیں ضرور اس بارے میں کچھ بتا دیں گی۔ تو ٹھیک ہے بچوں، ہم پروفیسر صاحب کے مشورے پر عمل کرتے ہیں اور چلتے ہیں مایا کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس سوال کا جواب کہاں سے ڈھونڈا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں بھی اکثر اس سوال کے بارے میں سوچتی تھی کہ نماز کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے اپنا دھیان رکھ سکتی ہوں۔ پھر میں نے حضور کے ساتھ بچوں کی ایک کلاس دیکھی جس میں پیارے حضور نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ آئیں میں آپ کو سناتی ہوں پیارے حضور نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ حضور، نماز کے دوران کبھی کبھار ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تو اس کا کیا حل ہے کہ مکمل توجہ؟ وقفے 9 کی کلاس میں کسی نے کہا تھا کبھی کبھار، اگر کبھی کبھار چلا جاتا ہے تو بڑے نیک آدمی ہو تم، لوگوں کے تو اکثر چلے جاتے ہیں، اکثر بھی اس لیے یہی ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے قیام نماز کا ایک یہ مطلب یہ ہے کہ جب ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اس کو واپس لاؤ وہیں جہاں سے چھوڑا تھا۔ اگر ایک رکن نماز کا ہو گیا اور قیام میں سے رکوع میں چلے گئے یا سجدے میں آیا تو اس سے بیٹھ گئے، اگر تو اسی دوران آ جاتا ہے تو پھر دوبارہ شیطان سے پناہ مانگو اور پھر دوبارہ اسی جگہ کو دہراؤ، دوبارہ شروع کرو وہیں سے۔ اور اگر حالت میں دوسری حالت میں آ گئے ہو تو پھر اس پہ دوبارہ غور کر کے استغفار کرو اور پھر دوبارہ توجہ قائم کرنے کی کوشش کرو، آہستہ آہستہ عادت پڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو بچوں، آپ نے حضور کی باتیں غور سے سنی ہیں نا؟ چلے اب چلتے ہیں واپس مدبر بھائی کے پاس۔ جزاک اللہ مایا، آپ نے ہمارے پیارے حضور کا پیغام، ان کی رہنمائی ہم تک پہنچائی اور اس سوال کا جواب حضور کے الفاظ میں دیا اور ہمیں پہنچایا۔ تو حضور نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نماز میں اگر دھیان ادھر ادھر ہو جائے اور کوئی خیال دوسری طرف چلا جائے تو ہمیں شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، اور پھر کوشش کر کے دوبارہ خدا تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ پھیرنی چاہیے۔ تو پروفیسر صاحب، آپ بھی میرا خیال ہے اب اپنا دھیان ادھر ادھر سے ہٹا کے اور صفائی سے ہٹا کے واپس اس پروگرام کی طرف لے آئیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ ڈاکٹر ببلو کی ویڈیو ہمیں مل گئی ہے، تو اب ہم اس کی طرف چلیں؟ جی بالکل مدبر بھائی، ڈاکٹر ببلو آج ایک اور جگہ کی سیر کر کے آئے ہیں۔ زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے، زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے، یہ بستیاں یہ راستے ہیں سب ہمارے واسطے، شجر سے لندن، لاہور، دبئی، میں تو ساری دنیا پھروں گا، ساری دنیا۔
سیروا فی الارض سیروا فی الارض سیروا فی الارض اوہ میری فلائٹ. اوہ میں تو خواب دیکھ رہا تھا. السلام علیکم بچگان، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں تو ابھی بھی پیرس میں ہوں اور آج بھی میں بہت کچھ کروں گا. آئیفل ٹاور کے اوپر بھی جاؤں گا، بہت مزہ آئے گا. چلیں. جان ہے خدا کا وہ نشان ہے، خدا کا سب جہان ہے، خدا کا سب جہان ہے. سیروا فی الارض سیروا فی الارض سیروا فی الارض سیروا فی الارض. بچگان یہ پیاری سی مسجد پہلے دیکھتے ہیں. آجیں آجیں بچگان، یہ دیکھیں، یہ فرانس میں جماعت احمدیہ کی سب سے پہلی مسجد ہے. مسجد مبارک اس کا نام ہے اور حضور نے اس کا افتتاح بھی کیا ہے. جب حضور فرانس میں ہوتے ہیں تو رونق ہی رونق ہوتی ہے اور بچگان سے بھی ملتے ہیں. اور ویسے بھی پیارے حضور فرانس میں تو کچھ بار آئے ہیں نا. اور آپ کو پتہ ہے حضور نے یہاں پیاری پیاری باتیں اسلام کی لوگوں کو بھی بتائی ہیں. بھائی بھائی ادھر تو آؤ نا ذرا. جی ڈاکٹر ببلو، میں نے پراٹھے کھانے ہیں. ادھر پراٹھے تو نہیں ملے گے، میں آپ کو کروسٹ مل سکتے. کروسو؟ فرینچ پراٹھے ہوتے ہیں یہ؟ چلو اس بیکری میں دیکھتے ہیں کیا کیا ہے ان کے پاس. او یہ ہے کروسون فرینچ پراٹھے، یہ لینا ہے میں نے. یہ دیکھو پیسے بھی ہے میرے پاس. شکریہ باجی، شکریہ. بچگان بہت ہی لذیذ، بہت مزیدار. بونجور بونجور. السلام علیکم. یہاں بھی تو سارے مجھے جانتے ہیں بچگان. بچگان یہ تو بہت ہی پیارا شہر ہے. جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ پیرس کو پاغی کہتے ہیں اور جب آپس میں ملتے ہیں تو بونجور کہتے ہیں. بونجور. اور آج میں جاؤں گا سب سے اوپر آئیفل ٹاور کے. بسم اللہ. 1 2. السلام علیکم. بونجور. بچگان آئیفل ٹاور 330 میٹر اوپر ہے اور آپ کا دوست ڈاکٹر ببلو ساری سیڑھیاں چڑھ کے یہاں اوپر آیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے. واو بہت ہی پیارا. بچگان یہ دیکھیں میں اوپر پہنچ گیا ہوں. یہ تو بہت ہی پیارا نظارہ ہے. سبحان اللہ. یہاں سے تو سارا شہر نظر آتا ہے. اچھا بچگان مجھے تو پیرس بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور ہماری مسجد بھی بہت پیاری ہے. اب میں چلتا ہوں اگلی جگہ پہ. تو واپس چلتے ہیں مدبر بھائی کی طرف. اللہ حافظ. واہ ڈاکٹر صاحب، مزہ آ جاتا ہے آپ کی ویڈیو دیکھ کے. اور کمال یہ ہے کہ آپ کی سیر کے ساتھ ساتھ ہماری بھی سیر ہو جاتی ہے اور ہمیں نئی نئی جگہوں کے بارے میں اتنی اچھی اچھی معلومات مل جاتی ہیں. ویسے مدبر بھائی آپ بھی اپنا دھیان ڈاکٹر ببلو سے ہٹا کے پروگرام کی طرف لے آئیں کیونکہ وقت تو ختم ہوتا جا رہا ہے. اوہو آپ نے صحیح کہا. تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں جلدی سے آج کی آپ کی نصیحت سن لیتے ہیں. جی جی بالکل، کیوں نہیں. اپنی صحت کا خیال رکھیں کیونکہ ایمان کے بعد صحت سب سے بڑی نعمت ہے. واہ پروفیسر صاحب، یہ تو آپ نے بہت ہی اچھی نصیحت کی ہے ہمیں آج. ہاں کیوں نہیں مدبر بھائی، آخر میں پڑھا لکھا پروفیسر جو ہوں. صحیح بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہمیں. تو بچوں یقیناً آپ لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. مدبر بھائی بہت دیر ہو رہی ہے، ابھی مجھے اتنی ساری صفائی کرنی ہے. جی ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، میرا خیال ہے ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم اپنے بچوں سے اجازت لے لیتے ہیں.
تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام بچوں کی دنیا. اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو یا اگر آپ ہمیں کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور اپنی ویڈیو بنوا کر ہمیں بھیج دیں. اس کا خیال رکھیں کہ ویڈیو ضرور لینڈسکیپ میں ہو اور بیک گراؤنڈ میں پس منظر میں کوئی تصویر وغیرہ نہ ہو. اسی طرح ہمیں سوشل میڈیا پر بھی آپ ضرور فالو کرتے رہیں اور وہاں ہماری نئی پوسٹ جو ہے وہ دیکھتے رہیں. آئندہ پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیں اور ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم. خدا حافظ. خدا حافظ. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو. پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما.